حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ثواب پہنچانے کا قبرستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اگر ثواب پہنچانے کے ساتھ میت کی علیحدگی مصروفیت ہو تو قبر پر جانے کا اور وہاں جا کر قرآن پڑھنے سے میت کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ صلہ ثواب جو قرآن حدیث میں ثابت طریقے سے وہ یہ ہے جو قرآن پڑھ کر، فقیر، غریب، یتیم اور بیمار کو کھانا کھلا کر اور کپڑے دے کر کوئی نیک کام خدا اور رسول کی مرضی کا کرے، اس کا ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش کر جس کو چاہے سب کو بخش دے، اور جہاں تک ہو لوگوں سے چھپا کر محض اللہ کے لیے کرے۔ نیت اس طرح کرے کہ یا اللہ یہ جو کچھ لوگوں سے چھپا کر ہم کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے یا صدقہ کیا ہے یا نیک کام کیا ہے، ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر فلاں کو پہنچائے۔ اس طریقے کے سوا جتنے طریقے آج کل رواج پکڑ گئے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور شفاعت توفیق اختیار ہے، کسی اور کو شریک نہ سمجھنا شرک کہلاتا ہے، اور جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں نہیں کیا بلکہ دین کے نام پر بخیر کیا، اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اس وسیع روشنی میں ماشاء آپ خود بھی معافی فرما سکتے ہیں۔ درد محتاج حدیث صحیح بدعت تعریف کی گئی ہے، جس شخص کی فلاح کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دل میں کوئی ایسا نظر یا طریقہ عمل بیخیر کرنا بدعت جو طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو تو فلاحی اور نشانی اشارہ فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختیار نہ کریں، ہم خود ایک اچھی بات اور ثواب کا کام سمجھ کر اختیار کریں، وہ چیز جس دنیا کی مفید ہے بلکہ خود اس کی دین کی باتیں سمجھ کر کیا جائے۔ آپ اس مسئلے کی سمت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر، شرک، بدعت